بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھٹے رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھٹا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ وما افاء اللہ علی رسوله منهم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم نے ان پر اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساکین وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ جائے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والإیمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کو جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کی نہ مانیں گے، اور تم سے لڑائی ہوئی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن
نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نکلیں گے، اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر مدد نہ پائیں گے۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دھسوں کے پیچھے، آپس میں ان کی آنچ سخت ہے، تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ان کی سی کہاوت جو ابھی قریب زمانہ میں ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کہ کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نحال و عیاں کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، ایمان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محتشم، آپ نے سورہ حشر کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ سورہ حشر قرآن کریم کے پارہ نمبر 28 میں موجود ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 59واں نمبر ہے۔ سورہ حشر 3 رکوع اور 24 آیات پر مشتمل ہے۔ اس مبارک سورت کے اندر 445 کلمات اور 1913 حروف ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ حشر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارک مدنی عہد میں نازل ہوئی۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ حشر غزوہ بنو نضیر کے متعلق نازل ہوئی۔ اس باب میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ غزوہ بنی نضیر کب واقع ہوا۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ غزوہ بنی نضیر غزوہ بدر کے 6 ماہ کے بعد رونما ہوا، جبکہ دیگر اصحاب علم کی یہ رائے ہے کہ غزوہ بنی نضیر یہ ماہ ربیع الاول 4 ہجری کو پیش آیا۔ جہاں تک مضامین کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر کے اندر 4 اہم امور پر گفتگو فرمائی۔ سورہ حشر کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہی عزت والا ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد قبیلہ بنو نضیر کی ذلت اور رسوائی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انصار کی عزت افزائی فرماتے ہوئے ان کے خصائص بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
ان لوگوں کے نفاق کا پردہ چاک کیا کہ جو بظاہر خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے خلاف ہر طرح کی سازش میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء گرامی ذکر فرمائے۔ پورے قرآن کریم کے اندر کسی بھی مقام پر اس ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء گرامی ذکر نہیں کیے۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر کے آغاز میں ہی اپنی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد قبیلہ بنو نضیر کے مدینہ سے نکلنے کے متعلق گفتگو فرمائی۔ سورہ حشر کے تناظر میں قبیلہ بنو نضیر کے متعلق جاننے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قبیلہ بنو نضیر کون لوگ تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے یہود کے 3 قبیلے یثرب میں آباد تھے، قبیلہ بنو قینقاع اور قبیلہ بنو نضیر اور قبیلہ بنو قریظہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے منشاء الہی کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور قبیلہ بنو نضیر جب چاہتے مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہوئے وہ موقع تلاش کرتے کہ وہ کس طریقے سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ چنانچہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ ایک موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نضیر کے پاس 2 افراد کے خون بہا کے متعلق گفتگو کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے پہلے سے پلاننگ کے تحت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، اور انہوں نے ایک شخص کو یہ ڈیوٹی سونپی کہ وہ معاذ اللہ دیوار کے اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری پتھر جو ہے نا وہ برسائے۔ تو اس امر کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے، اور کریم ذات نے قبیلہ بنو نضیر کے تمام افراد کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ 10 دن کے اندر مدینہ سے چلے جاؤ یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جب مدینہ شریف کی نوخیز اسلامی ریاست ابھی قائم ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کے متعلق گفتگو فرمائی کہ اب جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نضیر کو 10 روز کا الٹیمیٹم دیا، تو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی نضیر کو مرعوب کر دیا، ان پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور وہاں سے چل دیں گے۔ تاہم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اپنے گھروں کا ساز و سامان اٹھا کر ساتھ لے جائیں۔ تاہم انہوں نے مضبوط قلعے اور مضبوط گھر تعمیر کیے تھے جو انہیں اس موقع پر اپنے ساتھ توڑ کر لے جانے پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلحہ کے سوا اپنے گھر کا تمام ساز و سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دی کہ جتنا کہ وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر کے ابتدا میں اسی کے متعلق گفتگو فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے
مسلمانوں کو جو بظاہر کمزور تھے، کمزور ریاست تھی، بغیر کسی جانی نقصان کے کفار پر، یہود پر فتح عطا فرمائی، اور یہود کا باقی جو ساز و سامان تھا وہ مسلمانوں کے حصے آ گیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس امر کا بھی اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ بنو نضیر کو اس لیے رسوا کیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اسے قبیلہ بنو نضیر کی طرح ذلت سے دو چار ہونا پڑے گا۔ یہاں پر یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ جس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو الٹیمیٹم دیا کہ 10 دن میں مدینہ سے نکل جائیں، تو ایسے میں عبداللہ بن ابی نے قبیلہ بنو نضیر کے افراد کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ مدینہ کے اندر رہیں، آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے، ہم آپ کی مدد کریں۔ یوں اس طرح سے مدینہ سے نکل جانا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، ہم 2000 افراد کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ بنو نضیر کے افراد پر رعب ایسا قائم کر دیا کہ انہیں مدینہ شریف سے نکلنا پڑ گیا، اور یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود پر آپ کا رعب قائم کر دیا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو ان کے بنائے ہوئے گھر نصیب نہیں کیے اور انہیں اپنے محلات توڑنے پڑے، اپنے مضبوط گھر اکھیڑنے پڑے، اور یوں ذلیل اور رسوا ہو کے وہ مدینہ شریف سے نکلے۔ اور یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہود کے ساز و سامان سے، ان کے مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ یہ قبیلہ بنو نضیر پر یہ پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا، انہوں نے جا کر خیبر میں قیام کیا۔ تاہم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عہد میں انہیں خیبر سے شام کی طرف جلا وطن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ان کا آخری حشر قیامت کے دن ہوگا اور وہاں سے وہ سیدھا جہنم رسید کیے جائیں گے۔ جب مسلمانوں نے ان یہود کی آبادی کا محاصرہ کیا تو وہاں پر ایسی جگہ موجود نہ تھی کہ وہ وہاں پر جنگ لڑ سکتے، صف آرا ہو سکتے، تو انہوں نے کچھ درختوں کو کاٹ دیا۔ تو یہود نے واویلا شروع کر دیا کہ انہوں نے فساد فی الارض کیا ہے اور یہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی ایسا لگا کہ کہیں وہ فساد فی الارض کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تو عام حالات میں درخت کاٹنا ناجائز ہے، ممنوع ہے، اور یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، تاہم مسلمانوں نے یہ جو یہود کے سامنے ان کے درخت کاٹے، یہ ان کا عمل فساد فی الارض نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہود کے سامنے درخت کاٹے۔ اس کی دو وجہیں علماء مفسرین نے بیان کی ہیں، اور یہ دونوں جو وجہ تھی، جو دونوں مقاصد تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، وہ یہود کو ذلیل کرنا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ان کی تذلیل کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جن باغات کو انہوں نے بڑے شوق سے لگایا تھا، بڑی محنت سے پروان چڑھایا تھا، مسلمان ان کو کاٹ رہے تھے، اور یہودی اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے، لیکن اپنے ان باغات کو بچا نہیں پا رہے تھے۔ اور بعض جو باغات چھوڑ دیے گئے، بعض جو درخت نہ کاٹے گئے، تو یہ بھی یہود کو اذیت دینا اس سے مقصود تھا کہ وہ کس طرح برداشت کرتے اس بات کو
کہ انہوں نے جو باغات لگائے تھے، جو درخت لگائے تھے، ان سے مسلمان فائدہ حاصل کرتے، لیکن ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ان باغات کو کسی بھی طرح کاٹ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد جو قبیلہ بنو نضیر کا مال بچا تھا، جو زمینیں بچی تھی، اس کے متعلق تفصیلی احکامات بیان کیے، اور یہ چونکہ ابتدائی موقع تھا کہ جو پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ بغیر کسی جنگ کے ساز و سامان آیا تھا، تو اس لیے ضرورت تھی کہ یہاں پر اس کے تفصیلی احکامات بیان کر دیے جائیں۔ عمومی طور پر کفار سے جو مال و متاع مسلمانوں کو حاصل ہوتا تھا وہ دو طرح کا تھا۔ ایک مال وہ جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ مال کہ جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو ہاتھ آیا اسے مال فی کہا گیا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مال فی کے متعلق احکامات بیان کیے۔ مال فی اور مال غنیمت کا تھوڑا سا فرق جاننا ضروری ہے کہ مال فی سے حاصل ہونے والے منقولہ اور غیر منقولہ سب اموال کا حکم یکساں ہے، لیکن غنیمت سے حاصل ہونے والے اموال میں فرق ہے کہ وہ منقولہ اموال کہ جو میدان جنگ میں اور حالت جنگ میں مسلمانوں کے قبضے میں آئے وہ مال غنیمت ہیں، اور جو جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو وہ مال فی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مال فی کے متعلق گفتگو فرمائی۔ مال غنیمت کے تو اللہ تبارک و تعالی نے مصارف کو قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لیکن جو مال فے ہے اس میں سے بطور حق مجاہدین کو حصہ نہیں دیا جائے گا، یہ سارے کا سارا مال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کریں گے۔ مال فے سے حاصل ہونے والا منقولہ اور غیر منقولہ مال یہ سب یکساں ہے، لیکن مال غنیمت سے حاصل ہونے والا جو مال ہے وہ مختلف ہے، اس میں فرق ہے۔ وہ منقولہ اموال کہ جو دوران جنگ حالت جنگ میں مسلمانوں کے قبضے میں آئے وہ مال غنیمت ہے، اور ان کے احکام اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان کر دیے۔ لیکن غیر منقولہ املاک یعنی مکانات، زمین، باغات اور قلعے یہ سارے کے سارے مال فے میں ہوں گے۔ اسی طرح اگر جنگ ختم ہو جائے اور اس کے بعد اموال منقولہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائیں تو ان کو بھی مال فے کی ترتیب سے تقسیم کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو تقسیم فرمائیں گے۔ مال فے اور مال غنیمت کا فرق جاننے کے بعد اب آتے ہیں مال فے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ کہ مال فے یہ اللہ کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام بطور برکت ذکر کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وَلِذِي الْقُرْبَى اور ارشاد فرمایا کہ اور رشتہ داروں کا، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی نضیر کے اموال میں سے حاصل شدہ آمدنی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سال کا خرچ رکھتے، اور باقی مال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسلحہ کی تیاری کے لیے اور دیگر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب فرماتے وہاں پر خرچ کر دیتے۔ اسلام سے قبل مال تقسیم کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے پہلے قبیلے کا سردار یا لشکر کا سپہ سالار
چوتھا حصہ لے لیتا اور بقیہ مال سے بھی جو اسے پسند آتا وہ بھی لے لیتا، اور اس کے بعد بااثر لوگ باقی مال اپنے میں تقسیم کر لیتے، اور اس سے جو کچھ مال بچ جاتا وہ برائے نام غریبوں میں بانٹ دیا جاتا۔ تو ابتدا میں اسی طرح مسلمانوں نے بھی اسی دستور کے مطابق عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مال سے چہارم لے لیں، باقی مال ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناانصافی کیسے گوارا ہو سکتی تھی؟ چنانچہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار الگ سے بیان کیا گیا اور مال فے کا طریقہ کار الگ سے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صاف حکم دیا کہ اس مال کی تقسیم اس طرح سے کی جائے کہ جس سے غریب اور امیر سب یکساں طور پر فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کا حق بیان کیا کہ انہوں نے اپنے گھروں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑا اور غلبہ اسلام کے لیے جد و جہد میں مصروف عمل رہے، فلہذا اس مال سے انہیں بھی حصہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار صحابہ کی عزت افزائی فرمائی کہ انصار صحابہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مواخات مدینہ کی جو مثال قائم کی، کائنات اس طرح کی مثال دکھانے سے عاجز ہے۔ چنانچہ جس وقت مہاجرین صحابہ مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس نہ رہنے کو جگہ تھی، نہ کھانے کو کچھ تھا، اور نہ ہی ان کے پاس مال و اسباب تھے۔ تو انصار صحابہ نے جس طرح کی ایثار کی مثالیں قائم کی ہیں، صبح قیامت تک امت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ چنانچہ بعض صحابہ نے اپنی 2 ازواج میں سے ایک زوجہ کو طلاق دے دی اور اسے مہاجرین صحابہ میں سے ایک صحابی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس صفت کو یہاں پر ذکر کیا کہ باوجود اس کے کہ انصار صحابہ ضرورت مند تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دی۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے گھر ایک بکری کی سری بھیجی، تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ فلاں صحابی وہ مجھ سے زیادہ عیالدار ہیں، ان کے پاس زیادہ اولاد ہے تو ان کی زیادہ ضرورت ہوگی، تو انہوں نے ان کے گھر بھیج دی۔ یوں اسی طرح سے وہ 7 صحابہ کے بعد پلٹ کے واپس انہی صحابی کے گھر آئی کہ جنہوں نے دوسرے صحابی کے لیے بھیجی تھی۔ تو یہ ایثار کا جذبہ تھا۔ چنانچہ غزوہ یرموک کے موقع پر جب اسلام کو فتح ہوئی تو زخمیوں کو پانی پلایا جانے لگا۔ تو جب ایک زخمی کے سامنے پانی پیش کیا گیا تو ساتھ سے آواز آئی انا لاچ انا لاچ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے اور اگلے صحابی کو دیجئے۔ جب ان کے پاس پانی پہنچایا گیا تو آگے دوسرے خیمے سے آواز آئی انا لاچ انا لاچ، تو یوں جب 6 زخمیوں تک پانی پہنچایا گیا تو جب آخری زخمی کے پاس پانی پہنچایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس پیچھے پلٹ جائیے، وہ مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس پلٹتے گئے تو اس طرح سے وہ سارے زخمی مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ تو روئے زمین پر اس طرح کی ایثار کی مثال کون قائم کر سکتا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو کریم ذات نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کے مہمان کی آج کی رات مہمان نوازی کروں گا۔ چنانچہ جب وہ مہمان کو گھر لے گئے تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اسے کھانا کھلانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف اتنا کھانا ہے کہ جو ہمارے بچے ہی کھا سکتے ہیں۔ تو
تو ان صحابی نے کہا کہ آپ بچوں کو سلا دیجئے اور کھانا مہمان کو کھلانا ہے۔ چنانچہ یوں بچوں کو بہلا کر سلا دیا گیا۔ اب کھانا صرف اتنا تھا کہ یا تو 2 بچے کھا سکتے تھے یا ایک شخص کھا سکتا تھا، اور انہوں نے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دیا اور مہمان کو یوں محسوس کروایا کہ وہ اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مہمان کو سیر ہو کر کھانا کھلایا۔ اگلے روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اعجب اللہ او ضحک من فلان و فلانہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاں شخص اور اس کی زوجہ کے اس عمل کو اتنا پسند کیا اور اس پر تعجب کا اظہار فرمایا۔ اور ایک جملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں شخص اور فلاں خاتون کے اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کے مطابق تبسم فرمایا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے سامعین محترم کے صحابہ کرام اور بالخصوص انصار صحابہ نے کس طرح ایثار کا جذبہ پیش کیا۔ اگلی آیات کے اندر یعنی دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی اس روش سے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ جس وقت قبیلہ بنو نضیر کو الرٹ کیا گیا، وارننگ دی گئی کہ یا تمہیں نکلنا ہوگا مدینہ سے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی، تو ایسے میں عبداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، ہم آپ کی معاونت کریں گے، 2000 افراد لے کر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع دی کہ وہ کبھی بھی نہ آتے، اگر قبیلہ بنو نضیر کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو جاتی تو یہ مدد کے لیے کبھی نہ آتے بلکہ بھاگ جاتے۔ تو اچھا ہوا کہ قبیلہ بنو نضیر والے اس لیے نہیں رکے کہ یہ ان کی مدد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی بتلا دیا کہ اگر یہ سامنے آ بھی جاتے تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوتی۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی عہد شکنی اور منافقین کے نفاق سے پردہ اٹھانے کے بعد مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تنبیہ کی کہ تم اس معاملے میں ہرگز نہ اترانا بلکہ تقوی کو ہمیشہ اپنا شعار بنائے رکھنا، کیونکہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب کیا گیا۔ تم اس طرح سے رول ماڈل بنے رہنا کہ قیامت تک تمہاری مثالیں دی جاتی رہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر قرآن کریم کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا اور پہاڑ کو عقل دی جاتی تو یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے لرز جاتا، تو انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مواعظ میں غور نہ کرے اور اس چشمہ فیض سے سیراب نہ ہو۔ فلہذا انسان پر لازم ہے، بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنی مرضی اور اپنی رضا کو ختم کر کے اپنی مرضی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مرضی کے تابع کر دے۔ آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلیلہ کا ذکر کیا گیا کہ جس خداوند تعالیٰ کی عبادت کا اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے، جس کی اطاعت اور جس کی فرمانبرداری کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ وہ خالق کائنات کن عمدہ صفات سے متصف ہے۔ پہلے اس کی شان توحید بیان کی گئی اور پھر اس کی دیگر صفات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو سامعین محترم، سورہ حشر ہمارے لیے چند اہم پیغامات رکھتی ہے، اور ان پیغامات کا حاصل
اور خلاصہ اور لب لباب یہ ایک پیغام ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ دین کا خلاصہ بتلا دیا گیا کہ جو تمہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں اسے رک جاؤ۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔